مضمون کیسے لکھا جائے؟ بطور مڈل اسکول، ہائی اسکول یا پھر کالج اسٹوڈنٹ ہر کسی کا واسطہ ایک نہیں بلکہ بیشتر مرتبہ مضمون نویسی سے پڑتا ہے، اور زمانہ طالب علمی کے بعد پیشہ ورانہ زندگی میں بھی آئے روز رپورٹس کی صورت مضمون ہی لکھ رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے طالب علموں کو مضمون نویسی ایک مشکل اور دقت طلب مرحلہ لگتا ہے، یا پھر کچھ طالب علم مضمون کے ابتدائیہ اور اختتام کے حوالے سے مخمصے کا شکار رہتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اس مشکل اور دقت طلب مرحلے کو آسان بنایا جائے۔ اس کے لیے آپ میں کسی خاص قابلیت کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ مطالعے اور مشاہدے کا اچھا ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ لکھنے کی امنگ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ مضمون کی تعریف یہ تحریر کا ایک ایسا مجموعہ ہوتا ہے جو کسی موضوع، خیالات یا واقعات پر معلومات کے اظہار کے ساتھ ساتھ لکھنے والے کی رائے بھی بیان کرتا ہے۔ عام طور پر مضمون کی دو اقسام ہیں، ایک روایتی اور دوسرا غیر روایتی۔ روایتی مضامین عام طور پر تعلیمی اور سنجیدہ موضوعات سے نمٹنے کا درس لیے ہوتے ہیں، جبکہ غیر روایتی مضامین ذاتی اور مزاحیہ عنصر پر مبنی ہوتے ہیں۔ مضمون کے حصے۔ مضمون نویسی ایک تخلیقی عمل ہے، تاہم اسے لکھنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے جس کے مطابق علمی، ادبی، سیاسی، مذہبی، سنجیدہ یا مزاحیہ موضوعات پر مضامین لکھے جا سکتے ہیں۔ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا تعارف، دوسرا نفس مضمون یا متن، تیسرا اختتامیہ۔ تعارف کسی بھی مضمون کا پہلا پیراگراف ہوتا ہے جس میں لکھنے والا عنوان کا تعارف پیش کرتے ہوئے اپنے قاری سے رابطہ بناتا ہے۔ اس پیراگراف میں مضمون کی مختصر اور جامع وضاحت پیش کی جاتی ہے۔ یہ ایک اہم حصہ ہے، اس سے آپ پڑھنے والے کی دلچسپی پیدا کرتے ہیں۔ آپ تعارفی پیراگراف کا آغاز اپنے عنوان سے مطابقت رکھتے ہوئے کسی مشہور اقتباس، کہاوت، حدیث یا آیت کے ترجمے سے کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات آپ عنوان کی تعریف سے بھی مضمون کا آغاز کر سکتے ہیں۔ نفس مضمون یا متن۔ متن مضمون کا خاص حصہ ہے جس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے سینڈوچ کی مثال لی جا سکتی ہے۔ مثلاً متن کی اہمیت سینڈوچ کے درمیان موجود گوشت، سلاد اور مایونیز کی سی ہے۔ تعارفی اور اختتامی پیراگراف کے درمیان ایک ایسا خاص حصہ ہے جو جتنا جامع، واضح اور بیانیہ انداز میں پیش کیا جائے گا، مضمون اتنا ہی جاندار اور بہترین ہوگا۔ متن کسی ایک پیراگراف تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ اس کی وسعت آپ کے پاس موجود معلومات اور اعداد و شمار پر منحصر ہوتی ہے، اور آپ کے خیالات، معلومات اور اعداد و شمار کا منظم اور تحقیق شدہ ہونا ضروری ہے۔ اختتامیہ۔ اختتامیہ مضمون کا آخری پیراگراف کہلاتا ہے جو مضمون کا خلاصہ بیان کرتا ہے اور تعارفی پیراگراف کے لیے آئینہ ثابت ہوتا ہے، جس میں ان تمام سوالوں کے جوابات شامل ہوتے ہیں جن کا ابتدا میں ذکر کیا گیا ہو، یا یوں کہیں کہ یہ مضمون کا وہ حصہ ہے جہاں آپ مصدقہ دلائل یا ٹھوس وجوہات کے ساتھ اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہوئے مضمون کا اختتام کرتے ہیں۔ تمام نتائج کو تحریر کرتے ہوئے ایک خاص ربط کا ہونا بھی ضروری ہے کہ آپ کے مضمون کی مکمل وضاحت ہو سکے۔ آخر میں پروف ریڈنگ بھی ضروری ہے۔ مضمون لکھنے کے بعد آخری مرحلہ اس کو پڑھنے کا ہوتا ہے۔ استاد یا قاری کے پڑھنے سے پہلے آپ خود ایک بار پڑھیں۔ مضمون میں جملوں کی ترتیب، ربط، حروف تہجی اور دیگر چیزوں کا بغور مطالعہ کریں۔ اس دوران جہاں بھی بے ربطگی محسوس ہو اسے درست کریں تاکہ نفس مضمون درست انداز میں پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔